کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، لب اسی موج نفس سے ہے نوا پیرا تیرا، میں تو جلتی ہوں کہ ہے مضمر میری فطرت میں سوز، تو فروزاں ہے کہ پروانوں کو ہو سودا تیرا، گریا ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک، شبنم افشاں تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا، گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری صبح، ہے تیرے امروز سے نا آشنا فردا تیرا، یوں تو روشن ہے مگر سوز دروں رکھتا نہیں، شعلہ ہے مثل چراغ لالائے صحرا تیرا، سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ ہے بے صحبا تیرا، اور تیرا شعار آئین ملت اور ہے، زشت روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا، کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے شوق بے پرواہ تیرا، قیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا محمل ہے بے لیلا تیرا، اے درِ تابندہ اے پروردہ آغوش موج، لذت طوفان سے ہے ناآشنا دریا تیرا، اب نوا پیرا ہے کیا گلشن ہوا برہم تیرا، بے محل تیرا ترنم نغمہ بے موسم تیرا، تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا، انجمن سے وہ پرانے شعلہ شام اٹھ گئے، ساقیہ محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا، آہ جب گلشن کی جمیعت پریشاں ہو چکی، پھول کو باد بہاری کا پیغام آیا تو کیا، آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا، بجھ گیا وہ شعلہ جو مقصود ہر پروانہ تھا، اب کوئی سودائی سوز تمام آیا تو کیا، پھول بے پرواہ ہیں تو گرم نوا ہو یا نہ ہو، کارواں بے حس ہے آواز درا ہو یا نہ ہو، شمع محفل ہو کے تو جب سوز سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے، رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے، شوق بے پرواہ گیا فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے، وہ جگر سوزی نہیں وہ شعلہ آشامی نہیں، فائدہ پھر کیا جو گرد شمع پروانے رہے، خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ مے کش رہے باقی نہ مے خانے رہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے، آج ہیں خاموش وہ دشت جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئیں، آبادیاں بن ہو گئیں، ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں، دہر میں عیش دوام آئیں کی پابندی سے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں، خود تجلی کو تمنا جس کے نظاروں کی تھی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئیں، اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابند نشیمن ہو گئیں، وسعت گردوں میں تھی ان کی تڑپ نظارہ سوز، بجلیاں آسودہ دامن خرمن ہو گئیں، دیدہ خوبار ہو منت کش گلزار کیوں، اشک پہم سے نگاہیں گل بدامن ہو گئیں، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی، مژدہ اے پیمانہ بردار خمستان حجاز، بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش، نقد خودداری بہائے بادۂ اغیار تھی، پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے نوش،
ٹوٹنے کو ہے طلسم ماہ سمایان ہند، پھر سلیماں کو نظر دیتی ہے پیغام خروش۔ یہ غوغا ہے کہ لا ساقی شراب خانہ ساز، دل کے ہنگامے میں مغرب لے کے ڈالے خاموش۔ نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگام خاموشی نہیں، ہے سحر کا آسماں خورشید سے مینا بدوش۔ در غم دیگر بسوز و دیگراں راہم بسوز، گفتمت روشن حدیث گر توانی دار گوش۔ کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش۔ آہ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوز جوہر گفتار سے۔ رہزن ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا، بہر تھا صحرا میں تو گلشن میں مثل جو ہوا۔ اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشاں کاروان بو ہوا۔ زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا۔ پھر کہیں سے اس کو پیدا کر بڑی دولت ہے یہ، زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ پردہ خیر میں محبت کو بھی مستور رکھ، یعنی اپنے میں کو رسوا صورت مینا نہ کر، یعنی اپنی میں کو صورت خیمہ زن ہوئی وادی سینا میں ماند کلیم۔ شعلہ تحقیق کو غارت گرے کاشانہ کر، شمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم۔ صرف تعمیر سحر خاکستر پروانہ کر، تو اگر خوددار ہے منت کش ساقی نہ ہو۔ عین دریا میں حباب آسا نگوں پیمانہ کر، کیفیت باقی پرانے کوہ صحرا میں نہیں، ہے جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر۔ خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے اگر، تو آسائے افتاد سے پیدا مثال دانہ کر۔ ہاں اسی شاخ کہن پر پھر بنا لے آشیاں، اہل گلشن کو پھر شہید نغمہ مستانہ کر۔ اس چمن میں پیر و بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ کیوں چمن میں بے صد امثل رم شبنم ہے تو، لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ دیکھا کر کوچے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ بائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ غارت گرے باطل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی تو۔ جو ہے نا قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ کیوں گرفتار طلسم ہیچ مقداری ہے تو، دیکھ پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفاں بھی ہے۔ اور پیدا اس کے پیام ناز کا جو نظام دہر میں پیدا ہے پنہاں بھی ہے۔ سینہ ہے تیرا اس کے پیام ناز کا جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے۔ ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ لب تک شاہد ہے جس پر کوہ فاراں کا سکوت، اے تغافل پیشہ تجھ کو یاد وہ پیماں بھی ہے، تجھ کو یاد وہ پیماں بھی۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ دل کی کیفیت ہے پیدا پردہ تقریر میں،
کہ سوت مینا میں مستور بھی عریاں بھی ہے، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگانی کا یہی سامان بھی ہے۔ راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ، جلوہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سماپ پا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نکہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ آ ملیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ دیکھ لو گے سطوت رفتار دریا کا مآل، موج مضطر ہی سے زنجیر پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ نالہ صیاد سے ہوں گے نوا سامان طیور، خون گلچین سے کلی رنگیں قبا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، نغمہ توحید سے۔ شمع اور شاعر، یہ طویل نظم 1912 میں لکھی گئی اور اسی سال انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں منعقد رواز ہاسٹل میں اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھی گئی۔ یہ نظم مولانا ظفر علی خان نے اپنے پریس میں خاص اہتمام سے 10,000 کی تعداد میں چھپوائی تھی اور 8 آنے فی کاپی اس کی قیمت رکھی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس کی فروخت سے جو 5,000 روپیہ وصول ہوگا وہ ڈاکٹر محمد اقبال کو دے کر تبلیغ اسلام کے لیے جاپان بھیجا جائے گا۔ شمع اور شاعر ترکیب بند ہیئت کے کل 11 بندوں پر مشتمل ہے۔ پہلے بند کے تمام اشعار فارسی زبان میں، یہ ساری نظم شمع اور شاعر کے درمیان مکالمے کی شکل میں ہے۔ پہلے بند میں شاعر جو سوال شمع سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، باقی 10 بندوں میں شمع دیے گئے سوالات کا جواب دیتی ہے۔ نظر ثانی میں اس نظم کا صرف ایک شعر قلم زد کیا گیا ہے، ساری نظم جو ہے استعاروں اور کنایوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، اس طویل نظم اور پردرد نظم میں علامہ اقبال نے قوم کی زبوں حالی کے اسباب و علل کی تشخیص کی ہے۔ اس پر جو ہے نا ایک اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک جو ہے طبیب حاذق کی طرح جو ہے نا اپنے نسخے میں جس طرح یعنی کوئی اس کا حل لکھتا ہے وہ بیان کیا ہے کہ جو ہے نا یہ اس لائحہ عمل کے اوپر عمل پیرا ہو کر، ٹھیک ہے، ان جو ہے نا سچویشنز کے اوپر، ان جو ہے نا یعنی چیزوں کے اوپر عمل کر کے دنیا کی بہترین قوم بن سکتی ہے، اس حوالے سے یہ بہترین نظم ہے۔